السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ 23 اکتوبر کو داماد اپنے سسرال والوں کو فون کرتا ہے دبئی سے، میں تمہاری بیٹی، تمہارا نواسا، تمہاری نواسی کو ٹھکانے لگا آیا ہوں، جاؤ جا کے سرپرائز چیک کرو۔ باپ بھاگا بھاگا گیا بیٹی کے گھر اور جا کے چیک کیا کہ جو بکواس یہ داماد کر رہا ہے کہیں حقیقت تو نہیں۔ جا کے دیکھا کہ دروازے کو واقعی تالا لگا ہوا تھا۔ تالا توڑا، اندر گیا، جا کے دیکھا بیٹی، 3 سالہ نواسی اور 2 سالہ نواسا زمین پر گرے پڑے ہیں، لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ اس قتل کی وجہ کیا ہے اور قتل کرنے کے بعد دبئی کیسے فرار ہو گیا، کسی کو پتا کیوں نہیں چلا؟ بیوی کا قصور کیا تھا اور ان 2 سے 3 سال کے بچوں کا کیا قصور تھا؟ اس پر میں آج آپ کے ساتھ بات کروں گی۔ ڈیٹیلز کی طرف آتے ہیں۔ پشاور کا یہ افسوسناک واقعہ ہے اور پشاور کا ایریا بنتا ہے جناب زریاب کالونی، جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ زریاب کالونی کی یہ فیملی رہائشی ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ یہ سنیے کہ گھر کے سربراہ ہیں جمیل خان، اور جمیل خان کی جو اہلیہ ہے ان کا نام ہے ہری۔ ان کی ایک ہی بیٹی ہے جس کا نام ہے درفشاں۔ اچھا، جمیل خان جو ہے وہ اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں اپنی بہن کے گھر جن کا نام ہے عذرا، اور عذرا کے بیٹے کا نام ہے سجاد، ان کے ساتھ یہ شادی کرتے ہیں۔ سجاد اب ہو گیا شوہر، جس پر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے، اور سجاد کی بیوی ہو گئی درفشاں۔ اب جو سجاد ہے وہ کرتا کیا ہے؟ سجاد پچھلے 9 سال سے دبئی میں کام کرتا ہے، دبئی میں ہی رہتا ہے۔ ہر سال 2 سال کے بعد یہ پاکستان آتا ہے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ جو چھٹی ملتی ہے اس کو سپینڈ کرتا ہے۔ 5 سال پہلے 2019 میں سجاد کی درفشاں سے شادی ہوئی۔ جب واپس آتا ہے دبئی سے تو پھر ظاہر ہے اس کے فیملی یہ کہتی ہے کہ اپنے بیٹے کا آپ ہمیں رشتہ کرنا چاہیے، سجاد جوان ہو چکا ہے، اور اسی طرح وہ رشتہ مانگتے ہیں۔ یہ رشتہ طے ہو جاتا ہے اور رشتہ ہونے کے بعد یہ واپس دبئی چلا جاتا ہے چونکہ اس کی جاب ہی وہاں پر ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے اس پیارے سے کپل کو، میاں بیوی کو، ایک بہت پیاری بیٹی عطا فرمائی۔ اس بیٹی کا نام انہوں نے رکھا فاطمہ۔ اب سجاد بہت خوش ہے، اس کی بیوی درفشاں بہت خوش ہے، پوری فیملی بہت خوش ہے کہ اللہ نے اولاد دی ہے اور بڑی پیاری بیٹی دی ہے، سب بہت خوش ہیں۔ بیٹی کے پیدا ہونے کے 3 ماہ کے بعد سجاد پاکستان آ پایا، اپنی بیٹی کو دیکھا، خوب شغل میلہ لگایا، خوب جشن منایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی ہے، اور پھر کچھ دن جو چھٹی کے تھے وہ اپنی بیوی اپنی بیٹی کے ساتھ گزارے اور پھر واپس دبئی چلا گیا۔ اسی طرح شادی کے کچھ سال اور گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سجاد کو ایک اور بیٹا عطا فرمایا۔ اس بیٹے کا نام رکھا گیا موسیٰ۔ اب اس بیٹے کے متعلق جب سجاد کو بتایا گیا تو سجاد جو تھا اس کو کوئی خوشی نہیں محسوس ہوئی۔ سجاد نے کہا کہ بیٹا پیدا ہو گیا، بڑا سوالیہ انداز میں اپنی بیوی سے پوچھتا ہے، فیملی سے پوچھتا ہے، بیٹا پیدا ہو گیا، بیٹا پیدا ہو گیا۔ فیملی سمجھدار ہے، بیوی کہتی ہے کہ تو اس کو تو خوش ہونا چاہیے، یہ خوش کیوں نہیں ہو رہا؟ اب اس بات پہ ظاہر ہے میاں بیوی آپ کو پتہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، فیس ایکسپریشنز کو، آواز کو، ہر چیز کو پہچانتے ہیں، تو بیوی کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ شوہر میرا خوش نہیں ہے، اور سجاد واقعی خوش بھی نہیں ہے۔ جب چھٹی ہوتی ہے، دبئی سے چھٹی ملتی ہے تو یہ پاکستان آتا ہے۔ پاکستان جب آتا ہے تو ظاہر ہے اپنے بیوی بچوں کے پاس ٹائم گزارتا ہے۔ اب بیٹا جو ہے وہ 2 سال کا ہو چکا ہے اب جب سجاد آیا ہے، اور بیٹی جب پیدا ہوئی تھی میں نے آپ کو بتایا کہ 3 ماہ کے بعد یہ آیا تھا۔ جب گھر آتا ہے تو سب سے پہلے اپنی بیوی کو کمرے میں لے کے جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے؟ بیوی کہتی جی ہمارا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ سجاد کہتا ہے کیوں؟ بیوی کہتی کیوں کا کیا مطلب ہے، اللہ نے بچہ دیا ہے۔ سجاد اپنی بیوی سے لڑنے لگتا ہے، انبن ہو جاتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے۔ یہ جھگڑا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ دھکے دے رہے ہیں، بحث ہو رہی ہے، گالیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں۔ کہتا ہے کہ میں تو پاکستان ہی نہیں آیا، جب میں پاکستان ہی نہیں آیا تو یہ بچہ کہاں سے پیدا ہو گیا موسیٰ بھائی، اور اس کی تو شکل بھی نہیں میرے سے ملتی، تو مجھے شک ہے تمہارے پہ کہ تمہارا کہیں پہ معاملات خراب ہے، اور یہ اس کا بچہ ہے، یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ DNA کرا لیتے ہیں، یہ ان کا جھگڑا چل رہا ہے۔
آپ اتنی دیر ایک تو آتے نہیں ہیں اور آتے ہیں تو جھگڑ کے واپس جا رہے ہیں. آپ کافی بیوی بھی پازیٹیوٹی سے اس معاملے کو ہینڈل کرتی ہے. تو کہیں نہ کہیں سجاد جو ہے وہ تھوڑا سا خم کھا لیتا ہے, تھوڑا سا ایزی ہو جاتا ہے. اب کیا کرتا ہے سجاد, ذرا دھیان سے آپ نے یہ والی بات سننی ہے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے. وہ یہ ہے کہ 21 تاریخ کو سجاد اپنے ٹریول ایجنسی میں رابطہ کرتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ 22 کی رات کی مجھے ٹکٹ کنفرم چاہیے, کیا آپ کے پاس ایک ٹکٹ ہوگی دبئی کی؟ ٹریول ایجنسی کہتی ہے جی بالکل, ایک ٹکٹ ایزیلی آپ کو مل سکتی ہے, یعنی کہ کل کی. ٹکٹ کنفرم ہو گئی. جیسے ہی ٹکٹ کنفرم ہوئی, سجاد نے اپنی بیوی سے کرنی صلح کر کے اس کو کہا اچھا چلو ٹھیک ہے, مجھے غصہ آ گیا تھا, ٹھیک ہے تم نے مجھے سمجھایا, میں بات کو سمجھ گیا ہوں, چلو اب سوتے ہیں. رات گزر گئی. صبح ہوئی, اٹھ کے اس نے کہا کہ میں نے چونکہ آج چلے جانا ہے شام کو, تو آج میں ناشتہ بناتا ہوں, تم لوگ سب میرے ہاتھ کا ناشتہ کرو. دبئی میں بھی تو میں بناتا ہوں, چلو آج میں تم لوگوں کے لیے بناتا ہوں. بیوی خوشی سے پاگل کہ میرے لیے ناشتہ بنا رہا ہے. 22 اکتوبر کو سجاد بناتا ہے ناشتہ, چائے, بچوں کے فیڈر. چائے میں ڈالتا ہے زہر بیوی کے لیے. موسیٰ کا فیڈر اٹھاتا ہے, زہر ڈال دیتا ہے, دودھ بناتا ہے. بیٹی کا فیڈر اٹھاتا ہے فاطمہ کا, زہر ڈال دیتا ہے دودھ میں. دونوں فیڈر ایک کپ چائے ٹرے میں رکھتا ہے, کمرے میں لے آتا ہے. بچوں کو فیڈرز پکڑاتا ہے اور بیوی کو کپ پکڑاتا ہے, کہتا ہے جی چائے پیئے, میں ناشتہ بنا لایا ہوں, تم لوگ ناشتہ کرو تو مجھے بہت اچھا لگے گا. بیوی خوش, اس نے ناشتہ کیا, بچوں نے فیڈر پیے. اور جیسے ہی ظاہرہ انہوں نے پیے تو ان کی طبیعت تھوڑی سی اوپر نیچے ہونے لگی. اب سجاد چونکہ آلریڈی یہ پلان کے تحت کر رہا تھا, یہ سب پری پلانٹڈ تھا, تو اس نے کہا چلو اب میری ٹکٹ کا ٹائم بھی ہو گیا ہے, میری فلائٹ کا ٹائم ہو گیا, مجھے اب جانا ہے, تم لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھنا, میں جا رہا ہوں. بیوی ملتی ہے, الوداع کہتی ہے اور اندر آ جاتی ہے. اب کیا ہوتا ہے, یہ 22 کو نکل جاتا ہے دبئی, اور دبئی آپ کو پتا ہے زیادہ سے زیادہ 2-2.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے. دبئی پہنچ گیا, پہنچ کر رات گزاری. 23 تاریخ کو اپنے سسر کو موبائل نکالا اور کال ملائی. کال ملا کے کہا جمیل خان تم ایک بہت بڑا سرپرائز دینے لگا ہوں. سسر کہتے تم مجھے بلا کس طرح رہے ہو؟ کہتا ہے میرے پاس بہت بڑا سرپرائز ہے. ایسا کرو میرے گھر جاؤ, جا کے سرپرائز چیک کرو کہ میں نے کیا سرپرائز دیا ہے تم لوگوں کو. سسر کہتا ہے یار تم مجھے فون پہ بتا دو, اتنا تجسس کس لیے پیدا کر رہے ہو؟ کہتا ہے میں تمہاری نواسی, تمہارا نواسا اور تمہاری بیٹی کو قتل کر آیا ہوں, جا کے لاشیں اکٹھی کرو. سسر بڑا پریشان ہوتا ہے, فوراً بیٹی کے گھر بھاگتا ہے. جب دروازے پہ پہنچتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ جی تالا لگا ہوا ہے. تالے کو توڑتا ہے اور اندر چلا جاتا ہے. اندر جا کے دیکھتا ہے کہ زمین کے اوپر لاشیں گری ہوئی ہیں, اور یہ لاشیں جو ہیں وہ واقعی اس کی نواسی, نواسا اور بیٹی کی ہیں. اب یہ وقوع جس حدود میں ہوا, اس حدود میں جو پولیس اسٹیشن لگتا ہے اس کا نام ہے فقیر آباد. 15 پر کال کرتا ہے جمیل خان اور بتاتا ہے کہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں, آپ لوگ جلدی سے آ جائیں, یہ سب میرے داماد نے کیا ہے اور مجھے کال بھی کیا. پولیس فوراً آتی ہے, آ کے سب سے پہلے لاشیں لیتی ہے اپنی تحویل میں. وقوع, نقشہ, فورینزک سب کچھ کال کیا جاتا ہے اور سب آ جاتے ہیں. بچوں کے فیڈرز بھی اسی کمرے میں پڑے ہوئے ہیں, ماں کا چائے کا کپ بھی ادھر ہی پڑا ہوا ہے درفشاں کا. اور سب سے پہلے پولیس جو ہے وہ ان لاشوں کو بھیج دیتی ہے پوسٹ مارٹم کے لیے, رپورٹس کے لیے, اور فورینزک سیمپلز اکٹھے کر لیتا ہے ان دونوں فیڈرز میں سے. اور پھر اس چائے کے کپ میں, آپ کو پتہ ہے چائے جب پیتے ہیں اینڈ پہ ایک آدھ سپ تو رہ جاتا ہے, اس میں سے سیمپل اکٹھا کر لیتے ہیں اور ان کو فورینزک کے لیے بھجوا دیا جاتا ہے. اتنے میں تھانے آ جاتے ہیں, اور تھانے آ کے ابھی جمیل خان بتا ہی رہا ہے کہ یہ مسئلہ ہے, اس طرح اس نے مجھے کال کی ہے اور مجھے کال کر کے کہا کہ سرپرائز ہے. میں پھر یہاں آیا, میں نے چیک کیا تو میری ایف آئی آر کاٹ. پولیس فوراً ایک ایف آئی آر کا اندراج کرتی ہے جس کا مدعی بنتا ہے جمیل خان یعنی کہ باپ. اور ملزم آلریڈی ان کو پتا ہے چونکہ کال آ چکی ہے, وہ کال کی جو ریکارڈنگ ہے وہ بھی پولیس کو سناتا ہے جمیل خان. تو یہ کنفرم ہو گیا. اب جو صورتحال ہے اور میڈیکل رپورٹ جب آئی تو اس میں یہ چیز کلیئرلی طور پر لکھی گئی کہ ان 3 لوگوں کو زہر دے کر مارا گیا ہے. چونکہ انیشیل میڈیکل رپورٹ ہے اور اتھینٹک میڈیکل رپورٹ جو ہوتی ہے فورینزک کی طرف سے ہوتی ہے, جس کو چیلنج بھی بہت کم کیا جاتا ہے
تصور کیا جاتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے اور ہوتی بھی ٹھیک ہے. سسر کہتا ہے کہ میرے داماد کو پکڑو, یہ ہمارا ملزم ہے, میری بیٹی کو کھا گیا. پولیس کہتی ہے ہمیں اپنے طور پر یہ کنفرم کر لینے دیں کہ آپ کا داماد واقعی دبئی میں ہے یا صرف آپ لوگوں کو کال کر کے اس نے بے وقوف بنایا, ہو سکتا ہے یہیں پر ہو. جب ہمیں یہ چیز کلیئر ہو جائے گی, کنفرم ہو جائے گی, پھر ہم آگے کام کریں گے اور آپ کے ملزم کو ضرور پکڑیں گے, کیفے کردار تک پہنچائیں گے. میں ہرگز بھی یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دوں گی, نہ میرا ضمیر گوارا کرتا ہے, نہ حقائق یہ بتاتے ہیں, نہ ذرائع یہ بتاتے ہیں. یہ صرف اور صرف سجاد کا ایک وہم تھا کہ میری بیوی کا کہیں پر کوئی ریلیشن ہے, کوئی معاملات ہیں. یہ صرف اور صرف ایک وہم تھا, اس میں حقیقت کچھ نہیں تھی, اور اس وہم نے 3 لوگوں کی جان لے لی, گھر ہی اجاڑ دیا. یہاں تک تھا یہ وقوع اور یہ کہانی ختم ہو گئی. مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے اور بڑا مختصر کہوں گی, اس پر میں زیادہ بات نہیں کروں گی. والدین تو سب کے سمجھداری سے بچیوں کے رشتے کرتے ہیں اور اولاد کی بہتری کے لیے سب شادیاں اور رشتے اور فیصلے کیے جاتے ہیں, لیکن ایک پل کو یہ سوچنا ضروری نہیں تھا کہ جس لڑکے کے ساتھ میں اپنی بیٹی کو بیاہ رہا ہوں, بھلے وہ میری بہن کا بیٹا ہے, وہ شادی کے جب 2 سال کے بعد واپس آئے گا تو میری بیٹی کا قصور کیا؟ دین تو اس کی اجازت نہیں دیتا. دین تو یہ کہتا ہے کہ بیوی کو شوہر کے پاس اور شوہر کو بیوی کے پاس ہونا چاہیے. چونکہ ہم مسلم ہیں تو ہم نے تو سب سے پہلے اپنے دین کو دیکھنا ہے نا. 2 سال بعد واپس آتا ہے, یہ ظلم نہیں ہے؟ مجھے لگتا ہے یہ ظلم ہے. بیوی کو شوہر سے دور رکھنا, شوہر کو بیوی سے دور رکھنا, پھر اس قسم کے مسائل, اور ایسے ہزاروں واقعات میں آلریڈی رپورٹ کر چکی ہوں. مگر ہمارے ہاں نہ جانے مسئلہ کیا ہے, بیٹی کی 3 وقت کی روٹی بھاری پڑ جاتی ہے. آپ ایسے بندے سے نکاح کر دیتے ہیں جو 2 سال بعد آتا ہے واپس, کیا اس کا حق نہیں ہے اپنے شوہر کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا, بات چیت کرنا؟ اس کا ٹائم نہیں ہے. تو یہ فیصلہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ غلط تھا. اس سے شادی کی جائے جو ساتھ رہے, اور اگر وہ ساتھ ہی نہیں رہ سکتا تو پھر مجبوری کیا پڑی ہوئی ہے نکاح کرنے کی.